پیش خدمت ہے ایک مقالہ جس کا عنوان ہے عبدالماجد دریابادی، شخصیت اور ادبی خدمات۔ مولانا عبدالماجد دریابادی ایک معروف شخصیت اور ایک معتبر نام ہے، اور میں یاسمین اظہر معمولی بصیرت اور بصارت کے ساتھ اس معتبر شخصیت کے بارے میں کچھ کہنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ مولانا عبدالماجد دریابادی 16 مارچ 1892 عیسوی بمطابق 16 شعبان 1310 ہجری دریاباد میں ایک معزز زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے اور 6 جنوری 1977 کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کے اجداد زمینداری کے ساتھ ساتھ اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز رہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کا گھرانہ ایک مذہبی گھرانہ بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے والد محترم ڈپٹی کلکٹر ہونے کی وجہ سے کلکٹر صاحب کے لقب سے جانے جاتے تھے، وہیں دوسری طرف مولوی صاحب کے خطاب سے بھی مخاطب کیے جاتے تھے۔ نہایت نرم مزاج، ملنسار اور بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، رواداری اور حسن سلوک روا رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ ایک دیندار اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ بڑے بھائی اور بہن بھی اپنے والدین کی طرح نیک دل انسان تھے اور آپ سے بے پناہ انسیت رکھتے تھے، لہٰذا بچپن آسائشوں، شفقتوں اور محبتوں کے ساتھ گزرا۔ آپ کی ولادت کے وقت آپ کے والد لکھیم پور میں تعینات تھے، لہٰذا بچپن کے کئی سال لکھیم پور میں گزرے۔ ان دنوں کے دستور کے مطابق تعلیم کی ابتدا گھر پر ہی مذہبی تعلیم سے ہوئی۔ اس کے لیے مولوی حکیم محمد علی دہلوی کو مقرر کیا گیا، جو آپ کے بڑے بھائی کو پڑھانے کے لیے پہلے سے مقرر تھے۔ اس کے بعد گھر پر ہی ایک ماسٹر صاحب سے، جو کہ بڑے بھائی کو پڑھاتے تھے، انگریزی تعلیم کی ابتدا ہوئی۔ مولانا عبدالماجد دریابادی کے والد چونکہ ڈپٹی کلکٹر تھے، اس لیے تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ لکھیم پور کے بعد گونڈہ، بستی، گورکھپور اور پھر سیتاپور تبادلہ ہوا اور مولانا کا خاندان سیتاپور منتقل ہو گیا۔ تعلیم کے لیے یہاں بھی مولوی صاحب اور ماسٹر صاحب دونوں کا بندوبست کیا گیا۔ آپ بچپن سے بہت ذہین تھے اور کتابیں پڑھنے کا شوق بھی تھا، لہٰذا گھریلو تعلیم کے دوران اپنی عمر سے زیادہ معلومات حاصل کر لی تھی اور اخبارات کا مطالعہ باقاعدہ کرنے کی عادت ڈال لی تھی۔ 9 سال کی عمر میں انگریزی اسکول میں اپر پرائمری میں داخلہ کرایا گیا۔ اب باقاعدہ ایکیڈمک ایجوکیشن کی ابتدا ہوئی۔ اسکول جا کر آپ دیگر تہذیب اور معاشرت سے روشناس ہوئے، جس کا آگے چل کر آپ کی زندگی پر خاطر خواہ اثر پڑا۔ سیتاپور میں آپ نے اپنی زندگی کے 6 اہم سال گزارے اور 1908 عیسوی میں ہائی اسکول پاس کر کے مزید تعلیم حاصل کرنے کے مقصد سے لکھنؤ آ گئے اور کیننگ کالج میں داخلہ لے لیا۔ مطالعے کا شوق آپ کو بچپن سے ہی تھا۔ لکھنؤ کے ماحول اور لائبریری کی سہولیت نے اس شوق میں مزید اضافہ کیا اور کالج کے بعد کا زیادہ وقت اب لائبریری میں گزرنے لگا۔ آپ کی دلچسپی خصوصاً فلسفی، منطق اور نفسیات میں شروع سے ہی تھی، جو بتدریج بڑھتی رہی۔ 1910 عیسوی میں آپ نے انٹر پاس کیا اور BA میں داخلہ لیا۔ فلسفہ اختیاری مضمون کے طور پر اختیار کیا اور منطق چھوٹ گیا، لیکن پھر بھی مطالعہ جاری رہا۔ اسی طرح 2 سال کا عرصہ گزر گیا اور آپ نے 1912 عیسوی میں BA پاس کیا۔ BA کے بعد فلسفی میں MA کرنے کی غرض سے علی گڑھ میں داخلہ لیا، لیکن چند ماہ بعد والد کا انتقال ہو گیا اور حالات ناموافق ہونے کی وجہ سے کچھ مدت کے لیے تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد پھر سے تعلیم جاری کرنے کا ارادہ کیا اور دہلی کے سینٹ اسٹیفن کالج میں فلسفی میں MA میں داخلہ لیا، لیکن ناگزیر حالات کی بنا پر تعلیم جاری نہ رہ سکی اور آپ واپس لکھنؤ آ گئے۔ مطالعہ پھر بھی جاری رہا اور اب تصنیف اور تالیف پر زیادہ توجہ دینا شروع کیا۔ تصنیفی سفر کا آغاز ویسے تو زمانہ طالب علمی میں ہو چکا تھا اور آپ کے مضامین ملک کے مختلف نامور اور معتبر رسالوں میں شائع ہوتے تھے، مثلاً اودھ اخبار، ریاض الاخبار، علی گڑھ منتھلی، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ، البشیر، الندوہ، وکیل، ادیب، الہلال، ہمدرد، صبح امید، معارف، کانفرنس گزٹ، نوائے کیمبرج، زمانہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو بچپن سے ہی مطالعہ اور اخبار بینی کا شوق تھا، لہٰذا ملک میں روز بروز رونما ہونے والے حالات پر آپ کی گہری نظر تھی۔ آپ نے ان حالات پر بے شمار مضامین لکھے، لیکن فلسفہ اور نفسیات پر زیادہ مضامین لکھے، جو ملک کے مختلف اور معتبر اخبارات میں شائع ہوئے، مثلاً پانیئر، نیشنل ہیرالڈ، لیڈر، انڈین ریویو، وائس آف اسلام، اسلامک ریویو وغیرہ۔
دوران طالب علمی آپ کے ذہن پر مالتھس اور جے ایس مل جیسے مغربی مفکروں کا بڑا اثر پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ مدت کے لیے آپ کے مذہبی عقائد اور خیالات متزلزل ہو گئے، لیکن یہ دور جلد ختم ہو گیا اور خاندانی پس منظر اور مذہبی تعلیم کا اثر غالب آیا۔ آپ کی تصانیف پر مذہبی رنگ حاوی ہو گیا۔ اردو کے ساتھ ساتھ آپ نے انگریزی زبان میں بھی مضامین لکھے۔ ان کا موضوع بھی نفسیات، فلسفہ اور سیاست ہوتا تھا۔ آپ متعدد کتابوں پر تبصرے بھی لکھ چکے ہیں۔ صدق، سچ، الناظر اخبارات نکالے، الناظر کے ایڈیٹر بھی رہے۔ آپ کی لکھی ہوئی کتابوں کی فہرست طویل ہے، جس میں پیام امن، تصوف اسلام، مقالات ماجد، فلسفہ جذبات، سفر حجاز، ہم آپ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ترجمے کے میدان میں بھی آپ پیچھے نہیں رہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری کا ترجمہ ہوا تو آپ کی خدمات اس میں بھی شامل رہیں۔ اگرچہ آپ نے مکمل ترجمہ نہیں کیا، پھر بھی آپ کی خدمات اہم ہیں۔ ادب کا کوئی میدان ہو، آپ کی خدمت سے اچھوتا نہیں رہا۔ پھر بھی آپ کی دو تصانیف ایسی ہیں جو آپ کے دو مختلف نظریات کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان میں ایک تو ہے تفسیر قرآن اور اردو اور انگریزی، اور دوسری ہے فلاسفی آف لیڈرشپ، جو کہ انگریزی میں لکھی گئی تھی اور انگلینڈ کی کسی پبلشنگ کمپنی نے شائع کی۔ باوجود تضاد کے آپ کی شخصیت اور تصانیف میں اسلامی اثرات ہی زیادہ نمایاں رہے ہیں، اور مولانا عبد الماجد دریابادی ہی زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں آپ کو ابھی پوری طرح سمجھا نہیں گیا ہے۔ مذہبی اثرات نے ادبی خدمات کو کچھ حد تک مندمل کر دیا ہے۔ ایسا شاید اس لیے ہوا ہے کہ آپ کو مولانا زیادہ سمجھا گیا ہے۔ ادیب کی حیثیت سے ابھی بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں آپ کی خود نوشت سوانح حیات آپ بیتی سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، جس میں آپ نے اپنی زندگی کے ہر پہلو پر بڑی بے باکی اور ایمانداری سے روشنی ڈالی ہے۔ سفر طویل ہے لیکن امکانات وسیع ہیں۔ مجھے امید ہی نہیں، یقین ہے آنے والی نسلیں مولانا کے فکر و فن، ان کے سیاسی نظریات اور اصول صحافت سے مستفید ہوں گی۔ آج کے تناظر میں یہ ضروری بھی ہے، اور اسی میں ملک اور قوم کی بھلائی بھی ہے۔